بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 21۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ: اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے بہتان لگایا اللہ پر، جھوٹا یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو، بے شک فلاح نہیں پائیں گے ظلم کرنے والے۔ سورہ انعام آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ یہاں کفار کی دوہری غلطی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بے سر و پا باتیں جن کے متعلق ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان پر تو انہیں محکم یقین ہے، مثلا اپنے بتوں اور معبودوں کو خدا کا شریک ماننا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تسلیم کرنا، مادہ روح کو قدیم یقین کرنا، زندگی کے مختلف کاموں کے لیے الگ الگ دیوی دیوتا تصور کرنا، اور جن چیزوں کے متعلق قطعی اور یقینی روشن دلائل موجود ہیں ان کا انکار اور اس انکار پر اصرار، مثلا توحید، قرآن کریم، رحمت عالم، قیامت وغیرہ۔ سورہ انعام آیت نمبر 22۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو وہ دن جب ہم جمع کریں گے سب کو، پھر ہم کہیں گے انہیں جو شرک کیا کرتے تھے کہ کہاں ہیں تمہارے شریک جن کے خدا ہونے کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ قیامت کے دن ان کی ذلت اور رسوائی کی کوئی حد نہ رہے گی۔ ان سب منکروں، مشرکوں اور سرکشوں کو ہم اپنے دربار میں لا کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم خدا کا شریک بنایا کرتے تھے، آج ان کو بلاؤ تاکہ وہ ہمارے عذاب سے تمہیں نجات دلائیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 23۔ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین۔ ترجمہ: پھر نہیں ہوگا کوئی عذر ان کا بجز اس کے کہ کہیں گے کہ اس اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، نہ تھے ہم شرک کرنے والے۔ سورہ انعام آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ فتنے کا لغوی معنی پرکھنا اور آزمائش کرنا ہے۔ قتادہ نے کہا ہے کہ یہاں فتنے سے مراد عذر اور بہانہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب میدان حشر میں اس مالک حقیقی کے دربار میں انہیں پیش کیا جائے گا اور وہ غضب خداوندی کا مشاہدہ کریں گے اور ان کے بتوں، معبودوں اور دیوی دیوتاؤں کا کہیں نام تک نہ ہوگا، تو جب ان سے سابقہ سوال پوچھا جائے گا تو مارے حیرت و درماندگی کے کوئی جواب نہ بنائے گا۔ اس وقت وہ انکار اور جھوٹ کا سہارا لیں گے اور صاف صاف کہہ دیں گے، اے ہمارے معبود برحق، اے ہمارے پالنہار، ہمیں تیری کبریائی کی قسم، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں، ہم تو تیرے بغیر کسی اور خدا کو جانتے ہی نہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 24۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ ترجمہ: دیکھو کیسا جھوٹ باندھا انہوں نے اپنے نفسوں پر اور گم ہو گئیں ان سے جو افطرا بازیاں کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ اے میرے رسول، ملاحظہ ہو ان کی بے بسی کا عالم۔ ساری عمر جن کو پوجتے رہے، جن کی جے بولتے رہے، جن کی وجہ سے آپ کو ستایا، اذیتیں پہنچائیں، آج ان سے دستبردار ہو رہے ہیں، ان کی خدائی کا انکار کر رہے ہیں۔ قیامت میں پیش آنے والے واقعات اور ان کے حسرتناک انجام کے ذکر سے مطلوب یہ ہے کہ کفار آج ہی ان کمینہ حرکات سے باز آ جائیں، آج ہی شرک سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا دل و جان سے اعتراف کر لیں، ورنہ قیامت کے دن پشیمان ہوئے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ سورہ انعام آیت نمبر 25۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ: اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف،
اور ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے تاکہ نہ سمجھیں وہ اسے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر ایک نشانی بھی تو نہیں ایمان لائیں گے ان کے ساتھ، یہاں تک کہ جب حاضر ہوں آپ کے پاس جھگڑتے ہوئے آپ سے تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں یہ قرآن مگر جھوٹے قصے پہلے لوگوں کے۔ سورہ انعام آیت نمبر 25 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جیسے پہلے کئی بار مذکور ہوا کہ جب انسان کسی چیز کو حق سمجھنے کے باوجود اس کو تسلیم نہیں کرتا اور دانستہ اس سے اعراض کرتا رہتا ہے تو اس کا طبعی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بطور سزا نور حق کو دیکھنے والی آنکھ بے نور ہو جاتی ہے، آواز حق کو سننے والے کان بہرے ہو جاتے ہیں، اور حق کو سمجھنے کی قوت سے دل محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر اس کی تصریح کی ہے۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس محرومی کا سبب تو ان کا اعتراض اور انکار ہے، لیکن سبب پر مسبب کا، مؤثر پر اثر کا مترتب کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اسی کا فعل ہے، اس لیے سبب اور مؤثر کی بجائے ان کو خود ذات باری کی طرف منسوب کر دیا، اور کیونکہ دوسرے متعدد مقامات پر اس کی تصریح ہے اس لیے التباس کا شبہ نہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 25 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور اگر وہ دیکھ لیں ہر ایک نشانی، یہ پہلی بات کی توضیح ہے کہ اے حبیب آپ انہیں لاکھ معجزے دکھائیں، روز روشن کی طرح حق نمایاں کر دیں، یہ ایمان لانے کے نہیں، انہوں نے تو اس صلاحیت کو ہی ضائع کر دیا، وہ استعداد ہی کھو دی جو حق کو قبول کرنے والی ہوتی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 25 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یہاں تک کہ جب حاضر ہوں آپ کے پاس جھگڑتے ہوئے۔ ندر نامی ایک شخص نے ایران کی سیاحت کی، وہاں سے رستم اور اسفندیار کے افسانوں اور قصوں کی کتابیں اپنے ہمراہ لایا اور قریش کی مجلسوں میں بیٹھ کر بڑے مزے لے لے کر انہیں پڑھ کر سنایا کرتا تھا۔ اسے بڑا جہاں دیدہ خیال کرتے ہوئے ابو جہل اور ابو سفیان اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن سننے کی خواہش کی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا۔ ابو سفیان اور ابو جہل نے ندر سے پوچھا کیسا پایا؟ وہ نہ سمجھ کہنے لگا کہ بس یوں ہی ہونٹ ہلاتے رہتے ہیں، یہ ایسے ہی افسانے ہیں جیسے میں تمہیں سنایا کرتا تھا۔ چند الفاظ اکنہ اس کا واحد کنان ہے، اس کا معنی پردہ ہے۔ وقرن بمانی ثقل یعنی سماعت کی گرانی۔ اساتیر جمع ہے لیکن اس میں بہت اختلاف ہے کہ اس کا واحد کیا ہے۔ زجاج نے اس کا واحد استار، ابو بیدہ نے استار، اخفش نے استورہ بتایا ہے، اور بعض ائمہ لغت کی رائے یہ ہے کہ یہ ایسی جمع ہے جس کا واحد نہیں، جیسے مذاکیر، ابابیل وغیرہ۔ سورہ انعام آیت نمبر 26۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، اور وہ روکتے ہیں اس سے اور دور بھاگتے ہیں اس سے، اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اور وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ نہیں کا معنی ہے روکنا، اور نایون کا معنی ہے دور کرنا، یعنی کفار کی یہ حالت ہے کہ خود بھی دعوت حق قبول نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے وہ اپنی دنیا و آخرت ہی برباد کر رہے ہیں، دین کی ترقی کو نہیں روک سکتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 27۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور اگر آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر تو کہیں گے اے کاش کسی طرح ہم لوٹا دیے جائیں تو پھر نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی نشانیوں کو اور ہم ہو جائیں گے ایمانداروں سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 28۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ ترجمہ، بلکہ عیاں ہو گیا ان پر جسے چھپایا کرتے تھے پہلے، اور اگر انہیں واپس بھیجا جائے جیسے ان کی خواہش ہے تو پھر بھی وہی کریں گے جس سے روکے گئے تھے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ پہلی آیت میں بتایا کہ کفار کو جب جہنم کے کنارے کھڑا کیا جائے گا اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں اور لپکتے ہوئے شعلوں پر ان کی نظر پڑے گی تو اوثان خطا ہو جائیں گے اور ساری نخوت اور غرور کافور ہو جائے گی،
تو انتہائی حسرت سے یہ آرزو کریں گے کاش انہیں دنیا میں جانے کا ایک بار موقع ملے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہرگز تکذیب نہ کریں بلکہ سچے دل سے اس پر ایمان لے آئیں۔ اس آیت میں دلوں کے اسرار نہاں جاننے والا خدا فرماتا ہے کہ یہ سب جھوٹ اور فریب کاری کی باتیں ہیں۔ ان کی فطرت ایسی مسخ ہو چکی ہے کہ اگر انہیں بفرض محال پھر دنیا میں بھیجا جائے تب بھی وہی کرتوت کریں گے جو وہ پہلے کرتے رہے۔ اب یہ جو اتنے بھلے مانس بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے راز افشا کر دیے گئے، ان کی جھوٹی قسموں کی حقیقت بھی کھل گئی۔ اب اس کے علاوہ انہیں کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 29۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں نہیں کوئی زندگی بجز ہماری اس دنیاوی زندگی کے، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ ان کی کجروی اور غلط کاری کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ انہیں قیامت، جزا و سزا اور جنت و دوزخ پر ایمان نہ تھا۔ ان کا یہی عقیدہ تھا کہ زندگی بس یہی دنیوی زندگی ہے، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں جس میں اپنے اعمال کے نتائج سے دوچار ہونا پڑے، اس لیے وہ بالکل بے فکر ہو کر اپنی گمراہیوں میں منہمک تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 30۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ، اور اگر آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اللہ کے حضور میں، اللہ فرمائے گا کیا یہ قبروں سے اٹھنا حق نہیں؟ کہیں گے بے شک حق ہے، ہمارے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب چکھو عذاب بسبب اس کفر کے جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ آج تو بے شمار دلائل سننے اور سمجھنے کے باوجود یہ کافر قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ غور کیجئے وہ منظر ان کے لیے کتنا ہولناک ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کہ اب بتاؤ قیامت کے برپا ہونے کی جو خبر میرے رسولوں نے تمہیں دی تھی سچی تھی یا نہیں؟ اس وقت تسلیم کریں گے، لیکن اس روز کا تسلیم کرنا کچھ مفید نہ ہوگا۔ اس وقت ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ یہاں پر 7ویں پارے کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔